کیوں تم نہیں دیکھتے؟ آپ کو اگر میں ذاتیات، نفسیات، طبعیات، یہ جو علوم ہیں اس پر گفتگو کروں تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کیسے بیلنس رکھا ہے جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کو معلوم ہے ہمارے کانوں میں ایک الائنمنٹ ہوتا ہے، جیسے ویل الائنمنٹ کرتے ہیں، ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک قطرہ چھوٹا سا اللہ نے رکھا ہے، یہ بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ جو سنکی ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، جھولے کھاتا رہتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں آپ؟ جن کو کبھی کبھار فیڈس آ جاتی ہے، چلتے چلتے آڑے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ جن کا صرف وہ کانوں کے بیچ کا ایک قطرہ بھی ہل گیا تمہارا بیلنس نہیں بگڑ جائے گا۔ تم کھڑے کیسے ہوتے ہو؟ دو پیروں پر سیدھے کھڑے رہتے ہو، جب تک چاہو کھڑے رہو، چلنا چاہو تو سیدھے چلتے ہو۔ اگر وہ بیلنس چوک گیا، جیسے کار ویل الائنمنٹ چھوٹنے سے ادھر ادھر جانے لگے گی، تمہارے پیر لڑکھڑانے شروع ہو جائیں گے۔ اس ایک ہلکے قطرے سے اللہ نے تمہارے پورے وجود کو رکھا ہے۔ تمہیں ٹیڑھا کرنے کے لیے صرف اس قطرے کو جنبش دینے کی ضرورت ہے، صرف جنبش دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے سائنس کی ایک تحقیق پڑھی، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا یہ جو تمہاری پلکیں جھپکتی ہیں، کھلتی بھی ہیں، جھپکتی بھی ہیں، جانتے ہیں آپ یہ کتنی ہلکی ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کب جھپکی کب کھلی، کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ کہا اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کیا ربر ہے، میگنیٹ ہے؟ کیسے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی کی پلک جھپکنا چھوٹ جائے، نہیں جھپک سکتی، تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کے بھی بند نہیں کر سکو گے، اتنی طاقت لگا کر کے بھی اسے بند نہیں کر سکو گے، ایسا فلیکسیبل ہے، ایسا ربر ہے۔ اور اگر بند ہو گئی تو کھول بھی نہیں سکو گے، پوری طاقت لگا کے ٹوٹ کے پھٹ جائے گا یہ پلک، کھلے گی نہیں کھلے گی۔ جھپک گئی تو وہی رہ گئی، کھلی تو بند نہیں ہوگی۔ پوری دوسری کوئی بھی الٹرنیٹ طاقت سے اگر تم چاہو اس کو بند کرنا یا کھولنا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا بس ہمارے ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا ربر رکھا ہے جو فلیکسیبل ہے اور بغیر تمہارے چاہے بھی یہ ہلتی ہے، بند ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اگر ان پلکوں میں یہ جھپکنے اور کھلنے کا مادہ یہ ختم ہو جائے، یہ ربر، یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے تو وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے، بلکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہم ان تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ ایک دن میں ہزاروں بار جھپکتے ہیں، کھولتے ہیں، احساس نہیں ہے اس نعمت کا۔ اگر یہ بند ہونا ختم ہو جائے یا بند ہو گئی، کھل نہ سکے تو کیا کر لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے۔ بلکہ میرے عزیزو، تمہارے جسم پر موجود یہ رونگٹے، یہ بال بھی اللہ کی علامت ہیں، نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو بال سب ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ابھی 2 ہی دن قبل میں پڑھ رہا تھا، ذہن کیا ہے جاتا نہیں ان چیزوں کی طرف، کیونکہ معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بال جو ہے ہماری آنکھوں پہ بھی ہیں، پلکوں میں، اور اوپر بھووں پہ، آئی برو بھی ہیں، اور بال سر پہ بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر ہیں۔ سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال بڑھتے ہیں، یہ بال بڑھتے کیوں نہیں؟ بال سیم ہے، بال سیم ہے، یہ بڑھتے نہیں، اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو جتنا کاٹو بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس دن مجھے حیرت ہوئی، میں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کی، کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ گیا ہو۔ پڑھنے پر ایک محقق نے یہ بھی لکھا ہے، دیکھنے میں یہ سارے بال ایک طرح سے ہیں، ان بالوں میں ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، دیکھنے میں یہ کالے ہیں تو وہ بھی کالے ہیں، قوت بھی ان کی سیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بالوں میں بڑھنے کا خون رکھا ہے، ان بالوں میں بڑھنے والا خون آتا تک نہیں ہے، آتا تک نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی یہ نشانیاں ہیں بہت ساری، اس کی تحقیقات پھر کسی موقع پر میں عرض کروں۔ اور پیٹ کے اندر موجود چیزیں جو اپنا نظام خود بخود چلا رہی ہیں،
نہیں چلا سکوگے، نہیں چلا سکوگے۔ دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر جو پریشر ہے، کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ، کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے، اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے۔ ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو بار، تو خون ناخن تک پہنچتا ہے، اتنا پریشر اس کے اندر ہے۔ امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے، کارڈیالوجی تھے وہ ڈاکٹر، وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے، اور کارڈیالوجی نہیں، ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے۔ پلک آپ جھپکتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی آواز، ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں، ایئر فون لگائے گئے، بڑی بڑی مشینیں تھی، ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے۔ وہ ایک لیب ہے، یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز۔ میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے، دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے، سائنس میں یہ لکھا گیا ہے۔ وہ مسکرا ہے، کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی، بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب۔ ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے۔ جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے، عزیزان گرامی کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں، سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم، علم البحر جن کو معلوم ہے، جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں۔ سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو، کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو، یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے۔ کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے۔ کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں، لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے۔ ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہیں۔ کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں، جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں، اندر پیڑ پودے بھی ہیں، آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے، مخلوقات ہیں ہاں ہوتے ہوں گے، سب ہوتے ہوں گے، لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے۔ اب کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے، کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے، پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں، سمندر کا جوشیلا پانی۔ اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے، لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی۔ انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی، جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آور تھی، 2000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا، اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی۔ 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے، سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں، جن کو وولکینو کہا جاتا ہے، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں۔
आग उगलने वाले पहाड़ हैं, वो